لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کئی لاکھ بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی. یہ اسی لیے بھاگی ہیں کہ ان کے گھر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آج علامہ شہریار کو سنتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. جیسا سراؤنڈنگ، جیسا ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح کی باتیں دماغ پہ حاوی ہوتی ہیں. جہاں راجنیتی کا چرچا ہو بچہ بچہ کو سیاست کرنے کا جنون چڑھ جاتا ہے. جہاں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال کا چرچا ہو وہاں بچہ بچہ کھلاڑی، پلیئر بننے کا اس کو جنون چڑھ جاتا ہے. اور جہاں پہ بزنس کا چرچا ہو صبح شام رات دن وہاں کے بچوں کو بزنس کا جنون چڑھ جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح جہاں رات دن سجدہ، تلاوت، ذکر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آخرت، جنت، پلسرات، قبر، منکر، نکیر، اللہ، رسول، صحابہ، اہل بیت، شہید، صالح، متقی کا چرچا ہو اس گھر کے بچوں کو متقی اور جنتی بننے کا جنون چڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی تحریک تمہاری بیٹیوں کو بچا نہیں پائے گی، چاہے وہ کوئی بھی نیتا ہو بڑی سی بڑی تحریک چھیڑ دے نہیں بچیں گی. ایک تحریک جو مصطفیٰ نے تجھ کو بتایا سبحان اللہ. وہ تحریک یہی حضور نے فرمایا ہے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین. اپنے بچوں کو حکم دے نماز کا جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو جائے. سبحان اللہ. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو مارو، اگر 10 سال ہونے کے بعد نماز نہ پڑھے اسے مار کے نمازی بنا دو. کہتے ہیں کہ صاحب نماز کی عظمت پہ خطاب کیجئے. نماز کی عظمت پہ میں خطاب کروں گا تو یہ جو 40 سال کا جوان بالکل موٹا تازہ مضبوط ہو گیا ہے، پختہ ہو گیا ہے، یہ میری بات سنے گا ہی نہیں. جس وقت 7 سال کا بچہ جو بچہ باپ سے ڈرتا ہے، جو کومل دماغ کا ہے، جو اس سادی تختی پہ لکھ دیں مرتے دم تک وہ ثبت ہو جائے. اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو اسے نماز کا آدیش دے، اسے نماز کا حکم دے. اور حالانکہ 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی ہے، صرف موڈ بنانے کے لیے، تاکہ بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے میں مسلمان ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میرے اوپر میں فرائض و واجبات عائد ہوتے ہیں. اب مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے. بے شک سبحان اللہ. نماز. حج فرض ہے زندگی میں ایک بار، زکوٰۃ فرض ہے صاحب مال پر سال میں ایک بار، روزہ فرض ہے سال میں 1 مہینہ، مگر نماز روزانہ 5 وقت فرض ہے. بے شک. چونکہ 24 گھنٹے اللہ کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، پیٹ، دل، دماغ، لنگز، برین، سارا سسٹم لاجواب. برین لاجواب، برین کا سسٹم ذرا سا گڑبڑایا آدمی پاگل ہو جائے گا. آنکھ کا سسٹم لاجواب، تھوڑے سے پانی سوکھ جائے 5 کروڑ خرچ کر کے بھی دوبارہ آنکھ نہیں ہو پائے گی. کان کا سسٹم تھوڑا گڑبڑا ہے، 10 کروڑ کی مشین لگانے کے بعد ہی بندہ سن نہیں پائے گا. اگر پیٹ کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے تو 50 لاکھ کی دوائی اس کے پیٹ لیور سسٹم کو ٹھیک نہیں کر پائے گی. یہ لنگز، یہ اسٹمک، یہ انٹسٹائن، یہ لیگ، یہ ہینڈ، یہ نوز، یہ ماؤتھ، یہ سارا پارٹس لاجواب ہے. یہ سارا پارٹس لاجواب ہے. تو جس رب نے زبان دی، جس رب نے دانت دیا، یہ دانت ہی ختم ہو جائے، ناک رہے، آنکھ رہے، کان رہے، برین رہے، سب کچھ رہے، لمبا جبہ رہے، پگڑی رہے، ڈاکٹر، انجینئر سب رہیں، 1000 بیگہ زمین رہے، سب رہیں، صرف 5 دانت ختم ہو جائے وہ بندہ زہر کھا کے مر جائے گا. کیونکہ وہ روٹی چبا ہی نہیں پائے گا، بھات کھانے میں مزہ ہی نہیں آئے گا، اس کو چائے پینے میں مزہ نہیں آئے گا، وہ صرف لکوڈ کھائے گا. اب زندگی سے جھنجلا کے زہر کھا کے مر جائے گا. یہ 32 دانت ہیں، چاہے چنا چبا لے، پتھر چبا لے، مکئی چبا لے، روٹی چبا لے، جو چاہے سب چبائے پانی بن کے پیٹ میں چلا جائے. اور اگر دانت ٹوٹے تو دانت میں درد صرف ہو جائے، اتنی الجھن ہوتی ہے کہ کیا بتائیں. ایک بار شدید درد ہوا تھا اور اس
اس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے کہ بس آدمی کو موت نظر آنے لگتی ہے. اگر دانت اللہ کی نعمت، سر کے بال جس کے جھڑ جاتے ہیں وہ گنجا، سماج میں سب اس سے بھاگتا ہے ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر. یہ سر کے بال اللہ کی نعمت ہے. اگر سر کے بال جھڑ جائیں تو مصنوعی بال لگائیں گے تو بس وہ مصنوعی بال سب کے سامنے گر جائے گا، آپ ذلیل اور بے عزت ہو جائیں گے. کتنی بڑی نعمت ہے سر کے بال، کتنی بڑی نعمت ہے بھونک کے بال. اگر بھونک کے بال اڑ جائیں تو دیکھنے میں کتنا برا چہرہ لگتا ہے، کس قدر کری ہوئی منظر وہ لگے گا. یا مونچھ جو آدمی مونڈ لیتا ہے بہت برا لگتا ہے. مونچھ، یہ مونچھ مرد کی زینت ہے. مونچھ بڑی نہ رہے بلکہ آگے سے کٹی ہوئی رہے. یہ کٹانے کی بات تو آئی ہے، مونڈنے کی بات کہاں آئی ہے؟ وَعْفُ اللُّحَافِ قَصُّ الشَّوَارِ، حدیث میں آیا ہے مونچھ کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ. تو مونچھ کاٹنے کا آدیش ہے کہ مونڈنے کا آدیش ہے؟ جو مونچھ مونڈ لیتے ہیں یہ وہابی تبلیغی جماعت غیر مقلد کے لوگ، یہ جو مونڈتے ہیں اتنا برا لگتا ہے دیکھنے میں کہ مت پوچھیں صاحب. مونچھ رکھیے مگر آگے سے کاٹتے رہیے، کفار و مشرکین سے مشابہت نہ ہو. داڑھی بڑھائیے، مونچھ کٹائیے. یہ حکم آیا ہے. مونچھ اللہ کی نعمت ہے، یہ داڑھی کے بال اللہ کی نعمت ہے، یہ صاحب ناخن یہ اللہ کی نعمت. اگر ایک ناخن ادھڑ جائے تو بندے کی انگلی دیکھنے کے لائق نہیں رہ جاتی. اتنی ساری نعمتیں ہیں، اس کا شکر کیا ہوگا؟ کیا ہمارا حق تھا کہ مجھ کو مل جائے؟ اللہ نے فضل فرماتے ہوئے ہم کو ساری نعمتیں دی ہیں. اس کا شکرانہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز بندہ پڑھے اور نماز میں سر سے لے کے پاؤں تک سارا پارٹس شریک ہو جاتا ہے. گویا یہ نماز یہ جسم کی ساری نعمتوں کا شکرانہ ہے. واہ واہ.